الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، کل شیء بس ہر چیز اللہ کے پاس ایک شے ہے، حالک جس طرح شے کا پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے ویسے ہی شے کا خاتمہ کرنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے، کل شیء حالک الا وجہ، لیکن باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ تمہارے رب کی ذات ہے، الحی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا، الصمد ساری کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات کی مخلوق میں سے ایک ذرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات کو الصمد کہا جاتا۔ الصمد یعنی وہ ذات ہر شے جس کی محتاج ہے، اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یقیناً ہم سب اللہ عز و جل کے محتاج ہیں۔ اللہ غنی ونحن فقراء، وہ غنی ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے غنی ہے۔ انت الفقراء، ہم سب اس کے در کے فقیر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اللہ عز و جل کے در کا فقیر سمجھے، اللہ عز و جل کی محتاجی میں اپنے آپ کو رکھے، بجز یہ کہ مخلوق ہے انسانوں کی محتاجی کے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو اتنا تیار رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے لیے اللہ کی محتاجی یقیناً اس بات کے لیے بھی ہے کہ اس کی ہدایت ہمارے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ سب سے اہم چیز انسان کے لیے ہے، اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت دینے کے بعد گمراہی پیدا نہ کرے۔ اس بات کے ہم محتاج ہیں کہ ہماری ضرورت اگلے لمحے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، تیری ذات جانتی ہے، بس ہم محتاج ہیں ہر ضرورت تیری رحمت خاص سے تکمیل ہونے کے۔ عزیز دوستو، انسان کو اللہ کا محتاج بن کر رہنا چاہیے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تعلیم دی صحابہ کرام کی زندگی سے یہی بات ہے۔ ان کی زندگی کا جو سو مزاج آپ نکال کر دیکھیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز رکھے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ ہی کا محتاج بتائے، کسی اور کا محتاج نہیں بتائے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں جو یقین، جو توکل اللہ کی محتاجی کا ہے، یہ بھی توحید کا حصہ ہے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ جہاں انسان دنیا کے وسائل کا محتاج ہو جائے، دنیا کے وسائل کو یہ سمجھیں گے معاملہ میرے اس کام سے ہو جائے گا، لیکن یہ کوشش کرے گا، لیکن حکم اللہ کا ہوگا تو کام ہوگا، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ کے سامنے ہم محتاج اپنے آپ کو سمجھنا۔ عزیز دوستو، ہدایت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد اگر گمراہی مل گئی یہ تو انسان کی پھر تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت جو آج تو نے دے دی ہے خیر کی، قرآن کی، سنت کی، منہج صحابہ کے طریقوں کو سمجھنے کی، اب یہ ہدایت دینے کے بعد یا ربی گمراہی پیدا مت کر۔ دین کے معاملے میں بھی جب ہدایت ہوتی ہے گمراہی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے، کچھ زندگی کا فیصلہ لینا چاہتے، آپ سوچ لیے تھے، آپ ارادہ کر لیے تھے، یہ دعا دنیا کے کاموں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یا ربی دنیا کے اس کام میں تیری ہدایت ہو گئی، اب گمراہی مت ڈال، میرے اندر ہمت دے، حوصلہ دے، توکل دے کہ میں خیر تلاش کرنے کے لیے، تیری رحمت تلاش کرنے کے لیے اس کام کے لیے آگے بڑھوں۔ عزیز دوستو،
دنیا کے اندر انسان یقیناً کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کام کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے، وہ کام اللہ کے وسائل میں سے۔ زندگی کے اندر آپ کہاں پیدا ہونے والے تھے نہیں معلوم، کہاں مرنے والے نہیں معلوم، کہاں رزق دیا جائے گا نہیں معلوم، کیا رزق دیا جائے گا نہیں معلوم، بس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی، ہم کوشش کرتے جا رہے ہیں، لیکن انسان کے سامنے کبھی تصور نہیں کر سکتا ہو ارے اس بات کی میں کوشش نہیں کرا یہ مجھے مل گیا۔ ماں باپ کو تو آپ چن کر نہیں لائے تھے، پیسے والے گھرانے کے اندر پیدا کر دیے گئے۔ آپ اپنی زندگی کی جاب کو چن کر نہیں لے کر آئے تھے، پیدا وقت آپ سوچے نہیں تھے دنیا کو جو سو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جو سو قابل اور ایک جو سو منظم طریقے سے جو سو آمدنی کے ذرائع لگا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے وسائل ہیں، ان وسائل کو سمجھنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، اور شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، عبادتوں کے وقت عبادت انجام دینا، اللہ کی شکر گزاری کرنا، صدقہ خیرات کرنا، رشتہ داری نبھانا، جو کام دین کے ہیں ان کو کرنا، یہ بھی شکر گزاری میں سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں سے پوچھے گا کہ دنیا میں تجھے نعمتیں دیا تھا، یہ نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا، کیا کر آیا؟ وہ جواب دے گا ایک بندہ جو عالم تھا، ایک بندہ جو علم والا تھا، جو قرآن سیکھتا تھا، قرآن سکھاتا تھا، خود علم سیکھتا تھا، علم سکھاتا تھا، وہ کہے گا یا ربی جو نعمتیں تو دنیا میں دیا ہے اس کی شکر گزاری میں دین سیکھا بھی، دین سکھایا بھی، قرآن سیکھا بھی، قرآن سکھایا بھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے، اس وجہ سے تو قرآن اس وجہ سے سیکھا، اس وجہ سے سکھایا، لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تیری قرات کی تعریف کریں، تو علم اس وجہ سے سیکھا، علم اس وجہ سے سکھا، لوگ تیرے علم کی تعریف کریں۔ دنیا میں جو چاہتا تھا وہ مل گیا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے، شکر گزاری، دین سیکھنے سکھانے کی مجلس بھی شکر گزاری ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی شکر گزاری ہے، روزہ رکھنا بھی شکر گزاری ہے، جمعے کا خطبہ دینا بھی شکر گزاری ہے، خطبہ سننا بھی شکر گزاری ہے، نماز کی ادائیگی بھی شکر گزاری ہے، دین کا ہر کام اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو زبان سے بھی شکر گزاری ہو، دل میں قرار ہو، دل میں عقیدہ ہو، عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری ہو، اور محتاجی صرف اللہ عز و جل کی ہو۔ آج دنیا کے اندر ہمارا مزاج کہیں یہ تو نہیں بنتا جا رہا، دین پہ ہیں ہم، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے غفلت ہے، شکر گزاری زبان سے ہو رہی لیکن جو کیفیت ہونا چاہیے، جو مزاج ہونا چاہیے، جو نیت ہونا چاہیے، جو اخلاص ہونا چاہیے، جو عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا محسوس ہو رہا وہ ہمارے پاس سے کمزور ہو رہا چاہ رہا۔ اس لیے کہ وسائل پہ توکل زیادہ ہو رہا، دنیا کے وسائل جو حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، ان پر ہمارا اعتبار زیادہ ہو جا رہا، بجوز یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتبار رکھنا۔ واقعات سنتے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں، کیا واقعہ تھا بھائی، کیا اچھا تھا بھائی، کیسا زندگی گزار لی ہے بھائی، ایک گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا بھائی، 2 مہینے چولہا نہیں جلا بھائی، واقعات سن رہے ہیں۔ ایمان کس طریقے سے لبریز تھا، کس طریقے سے ایمان کا چراغ ہمارے اندر جلا گیا، سن رہے ہیں، لیکن مزاج دنیا کے وسائل پہ ہی ہمارا ٹکا رہ رہا۔ اسی وجہ سے 3 اہم باتیں آج کے جمعے خطبے میں توجہ سے سنیں، الکبائر میں سے ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہیں، لیکن عادت بن جا رہی ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے کبیرہ گناہ جس کے لیے خالص توبہ انسان کو کرنی چاہیے، لیکن عادت بن گئی۔ اول جو آج مسلم معاشرے میں جو سو بات پھیل چکی ہے، وسائل پہ توکل، دنیا کے لوگوں پہ توکل، دنیا کے جو سو حالات کے اوپر اپنا اعتبار کر لینا، محتاجی دنیا کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ انت الغنی ونحن فقراء۔ الحدیث فرمایا السؤال من غیر حاجہ، یہ عادت عام ہو گئی، بڑوں میں بھی کروڑ پتی رہو آپ، السؤال من غیر حاجہ، ضرورت کے بغیر لوگوں سے مانگنا، طاقت رکھتے ہوئے لوگوں سے مانگنا، پیسہ رکھتے ہوئے مانگنا، استطاعت رکھتے ہوئے مانگنا۔ بات صرف میں سگنل پہ ٹھہرنے والے مسلم ٹوپی پہن کے برقع پہننے والے وہ بھائی جو مانگ رہے ہیں سالوں سال سے، بچپن میں اسکول جاتے وہ سگنل پہ جن لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھتے تھے 10 دن پہلے، پھر آج تک ان کو وہیں سگنل پہ دیکھ رہے ہیں۔ السؤال من غیر حاجہ، اللہ ان بھائیوں بہنوں کو جو سو ہدایت دے، رہنمائی دے، ذاتی مکان ہے ان کے، بچپن سے جو ہمارے گھر کے سامنے مانگتے جاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ کیا چاچا نہیں دکھ رہے آج کل؟ بولے نہیں آج کل ذرا ٹائم ٹیبل سے کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ذاتی گھر بنا لیا، گراؤنڈ فلور پر فرسٹ فلور ہے، وہ بس پکڑ کے وہاں جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے مانگ رہا ہوں، پھر گھر چلے جا رہا ہوں۔ السؤال من غیر حاجہ، ان میں ہے عادت،
تو یہ مت سمجھی اپنے اندر نہیں ہے. الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواہ مسلم. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت بنا لیا ہے، تو اس وجہ سے تاکہ اپنا مال بڑھانا، تاکہ سیونگ ہوتے جانا، بڑھتے چلے جانا، لوگ مانگنے کو کاروبار بنا لیے، لوگ مانگنے کو مصروفیت بنا لیے. 8 بجے گھر سے نکل رہے ہیں، 10 بجے گھر کو پلٹ رہے ہیں. کام کیا ہے؟ مانگنا. کاروبار، بزنس، دھندا، جاب صرف مانگنے کو بنا لیا گیا ہے. مانگنے میں طریقے کے مانگنے بھی آج زمانے کے اندر آگے اسکینر سے بھی مانگا جا رہا. اب جس کے دل میں کھوٹ ہے انہیں بہتر جانے کس طریقے سے مانگ رہا. اسکینر کے ذریعے مانگے جا رہے ہیں. واٹس ایپ پہ آپ کو میسج جا رہے ہیں محتاج مسلمانوں کی مدد کر دیجئے. جانے انجانے زندگی میں کسی سے ملے نہیں آپ، واٹس ایپ پہ میسج آ جا رہا ذرا مدد کر دیجئے. اسکینر پہ تھوڑے پیسے ڈال دیجئے. دودھ کے پیسے بچے کے پاس نہیں ہے، پیسے ڈال دیجئے. تعجب میں کو ہو رہا دودھ کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے مانگنے کے لیے، مگر 300 روپے کا ریچارج ہے، واٹس ایپ چل رہا. اتنی جو استطاعت ہے. جو لوگ السؤال من غیر حاجہ بغیر ضرورت لوگوں سے مانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس وہ آگ کے انگارے مانگتے ہیں تو کم مانگے یا زیادہ مانگے، آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے، جہنم کی آگ مانگ رہا ہے. مسلم معاشرے کے اندر آج زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال صحیح نہیں ہے. 10 جماعتیں ہیں، 10 فرقے ہمارے پاس ہیں، لیکن کوئی فرقہ کوئی جماعت اپنے زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے اپنی جماعت کے اپنے مسلک کے لوگوں کو خدموں پہ نہیں کھڑا سک رہا، جس کی وجہ سے آج حکومتیں اگر 10 روپے بھی بانٹ رہی لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، 2 روپے کلو چاول بانٹ رہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے پیسے والوں پر بھی تنخواہ 40,000 ہوگی یا مہینے کی آمدنی لاکھ روپے ہوگی، اس کے باوجود وائٹ راشن کارڈ بنا دے کیونکہ 2 روپے کلو والا چاول ہونا ہے، 4 روپے کلو والا چاول ہونا ہے. السؤال من غیر حاجہ کہ تمہاری طاقت ہے، تم سونا مزوری گھر میں کھا رہے، لیکن اڈلی والے ڈوسے والوں کو بیچنے کے واسطے 100 کلو 2 روپے کا چاول لے کے دیسو بانٹ رہے، تم آگ کا انگارہ مانگ رہے. وہ گورنمنٹ کے بعد ایک لمٹ رہتی، اتنے 1000 کلو چاول بانٹ سکتی. آپ جب پیسے والے ہیں، آپ وائٹ راشن کارڈ بنا لے رہے ہیں، تو پھر دیکھ لو، یاد رکھو کہ آپ دوسرے غریبوں کا حق مان لے رہے ہیں، گویا انگارہ خریدا جا رہا ہے. الکبائر میں ہے یہ بات. یہ کتاب الکبائر التی تتعلق من اخلاقیات میں کبائر کے معاملے میں پیسے والے لوگوں میں مانگنے کا طریقہ ہے وائٹ راشن کارڈ کے ذریعے. اب آج کل انڈیا کے اندر اور خاص طور پہ حیدرآباد چندے مانگنے کے لیے مشہور ہو گیا. مساجد کے لیے تو ہم بھی اعلان کرتے، مدارس کے لیے تو ہم بھی اعلان کرتے، لیکن طریقہ کار جس طریقے سے قوم کو دیوانہ بنایا جا رہا، اسکینروں کے نام پر، لنک کے نام پر، اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے نام پر، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کروڑوں روپیہ لوگ چندہ دے رہے ہیں، جن کو چندہ دیا گیا آج اکاؤنٹ سیز ہیں. آپ کا پیسہ کہاں گیا؟ نہ صدقہ کیا جا سک رہا، نہ کوئی تعمیر کی جا سک رہی، نہ کسی کو کھانا کھلایا جا سک رہا. کوٹوں میں کیسے چل رہی؟ تو عزیز دوستو چاہیے السؤال من غیر حاجہ، ضرورت سے زیادہ سوال مت کرو. ہاں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساجد بنانے لے کے مانگا ہے، مستحقین کی مدد کے لیے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو پھر وہ جائز کام ہے، آپ مانگ کے کسی کو دو، لیکن جو عادت بن جا رہی ضرورت نہیں ہے مانگنا. اور تعجب کی بات یہ ہے عزیز دوستو، مسلم معاشرے میں کامن ہے یہ بات. کتنے بھی پیسے والا آدمی رہو، ولیمے کا کھانا جائز ہے. شادی میں کچھ نہیں لیا بھائی، کچھ نہیں لیا بھائی، گاڑی نہیں لیا، کچھ نہیں لیا، بس بچی کو جیسا ویسا دے دو، بولا خالی بس 1000 آدمی کا کھانا مانگ لیا، وہ شادی خانے میں دعوت دے دو. بولا یہی ہے السؤال من غیر حاجہ. جو شادیوں کے موقع پہ جو تم بول رہے ہیں 1000 آدمی کا کھانا دے دو، خاندان ہمارا بڑا ہے، ذرا شادی خانے کا لحاظ رکھ لیے تو آپ اچھا ہے، گلی کوچوں میں نہ رہو، اسی لیے کہ ذرا کار والے زیادہ ہے. السؤال من غیر حاجہ، تیری ضرورت نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا مانگ رہا، یہ بھیکاری پن ہے، یہ مانگنا ہے. اور ایسوں کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم القیامت خمش او خدش او قدح فی وجہہ، کہ وہ لوگ
جن کے پاس امیری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، امیری کے باوجود مانگتے ہیں، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ ان کا سوال کرنا، کھانا کھلا دو، 1000 آدمی کا شادی خانے میں دے دو، ذرا یہ دعوت دے دو، ان کا یہ سوال کرنا کیا ہو جائے گا؟ ان کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مال غنی کر دیتا ہے، آخر کب نے مانگنا؟ کتنا مال آ گیا تو نہیں مانگنا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 درہم یا اس سے کم کی قیمت کا سونا، جس کی تعداد آج کے زمانے میں 17 تولے چاندی کے برابر کی گئی ہے، تمام ضروریات زندگی میں ہے، 17 تولے چاندی کے برابر کی رقم، یعنی اگر 1000 روپے تولہ چاندی ہے، 17 سے 20,000 روپے آپ کے پاس ہیں، السؤال من غیر حاجہ کے دائرے سے نکل گیا۔ لیکن مانگنے کا طریقہ ہے، وائٹ کالر فقیر ہے اپنے پاس، بچہ جتنا باہر ہے، جتنا اچھا ویزا ہے، یو اے ای میں ہے تو بس حساب کتاب سے مانگ لیتے، تھوڑا امریکہ میں ہے تو حساب کتاب بڑھ جاتا، بڑوں میں مانگنے کی عادت، چھوٹوں میں مانگنے کی عادت۔ السؤال من غیر حاجہ، یاد رکھو تم بچی والوں سے جو 500 آدمی کا کھانا مانگ رہے، آگ کا انگارہ مانگ رہے تم اللہ کی طرف سے، تم بچی والوں سے جو مانگ رہے، قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ایک چھلا ہوگا جس سے تمہاری بھیک زمانے کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ طاقت رکھتے ہوئے، یہ امیری رکھتے ہوئے، یہ پیسہ رکھتے ہوئے یہ بچی والوں سے مانگا۔ السؤال من غیر حاجہ، وہ لوگ بھی بعد آ جائیں جو طاقت رکھتے ہوئے مستحقین کا حق کھا رہے، وائٹ راشن کارڈ بنا کر، السؤال من غیر حاجہ۔ باتیں ہوئی تو خالی اس پہ جمعہ ہوتے رہتا، پھر اپنا اپنا جائزہ لیں، کس موقع پر کس کی کتنی طاقت ہے اور کیسا مانگا جا رہا ہے۔ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، وہ ایسی ہجرت تھی عزیز دو تو تصور نہیں کر سکتے، اوقات نہیں ہے ہماری بیان کرنے کی۔ سب چھوڑنا پڑا، ذاتی گھر، ذاتی کاروبار، ذاتی جائیداد، رشتہ دار اسلام قبول نہیں کرے، سب کچھ، وراثت کا مال ملتا تھا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، مال کھینچ لیے مکے کے بارڈر پہ ٹھہر کے۔ کیسا گئے؟ خالی ہاتھ۔ للکارنے والے عمر بن خطاب تو للکار کر گئے، چھین لیا گیا، بچوں کو معصوم یہ کہہ کر چھین لیا جا رہا تھا یہ ہمارے پاس کا ہے، ہمارا خون ہے۔ لیکن جب نکلے تو صحابہ کرام ساری قربانیاں دے کر، جس کو دینا پڑا مال دولت سب چھوڑ کے، اور جب گئے جے نور میں بھی ایسی ہی واقعہ سننے میں آیا، جہاں پر شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھی، اور جب حملہ ہوا تو ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، جس کے بعد ایک پوٹلی میں 1.5 لاکھ روپے تھے یا 4.5 لاکھ روپے، گردن پہ رکھ کر کیا گیا، ایک ہی صورت میں تیری جان چھوڑ دے، یہ پوٹلی میں جو پیسہ دے دے، سونا اور 4.5 لاکھ روپے ماں دی تو جان چھوڑی گئی۔ یہ یہاں جو ہوا وہاں کہیں کے ساتھ ہوا، لیکن جب گئے مدینے میں ذاتی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے بعد اب تشریف لائے تو صحابہ میں بھائی چارگی کروائی، ذمہ داری دی، تمہیں انہیں دیکھنا ہے، تمہیں ان میں دیکھنا ہے، جب تک یہ قدموں پہ نہ کھڑ جائے۔ عبد الرحمن بن عوف مکے سے ہجرت کر آئے تھے، مدینے کے انصاری سعد بن ربیع کے گھر میں جوڑ دیا، جب تک یہ قدموں پہ نہیں ٹھہر جائیں گے تمہاری ذمہ داری ان کی دیکھنا، کھانا پینا سب کچھ۔ اور ایسی دلوں میں محبت کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اپنا پورا پیسہ ڈال دیے کہ عبد الرحمن پورا مال آج تیرے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے مہاجرین کو ہجرت کی دعوت دیے، میں اعلان کرتا ہوں آدھا مال آج تیرا ہے اس میں سے اور آدھا مال میرا ہے۔ جو ذاتی کمائی ہے اس میں سے آدھا دے رہے ہیں۔ آپ تصور کریں چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، سعد بن ربیع پیسے والوں میں سے تھے، عبد الرحمن بھی پیسے والوں میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا محتاجی نہیں، کہا اللہ سعد تیرے مال اور اولاد میں برکت عطا کرے، بس مجھے یہ بتاؤ مدینے کا بازار کہاں پر ہے۔ خودداری، حوصلہ، توکل، محتاجی اللہ کی ذات کی، اللہ کے وسائل لینا، توکل اللہ کی ذات پر رکھنا، وہی بازار بتایا گیا۔ آپ آتے وقت میں کھجور
پنیر اور کچھ ڈرائی فروٹ کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. مدینے کے بازار میں رکھ کر سامان بیچتے گئے, کاروبار چلتا گیا. وسائل اللہ کے, توکل, ہمت, حوصلہ رب کی ذات پر. اس لیے کہ آج موجودہ زمانے کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ورکشاپس ایسے چل رہے ہیں جہاں انسان کو اپنے آپ پہ توکل رکھنا سکھایا جا رہا. تم کر سکتے, تم نکلو, تمہارے اندر ہمت ہے, قرض لیو, حوصلہ بڑھاؤ, بڑھو بڑھو. تمہارے اندر توکل تمہاری ذات پہ نہیں آنا. اعوذ بک من شر نفسی, میرے نفس کی شرارت سے بچا میرے رب مجھے. حوصلہ توکل اللہ کی ذات پر ہو, وسائل اس کی طرف سے. تم اگر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیں گے تو حلال اور حرام کی تمیز تمہارے اندر سے نکل جاتی. السؤال من غیر حاجہ, بیچ رہے عبد الرحمن بن عوف, تجارت چلتی گئی. کچھ ہی دن کی بات تھی کہ ایک کرتا پہن کر نکلے, زرد رنگ کا نشان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا, زرد رنگ کا نشان دیکھ کر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے عبد الرحمن کیا نکاح کر لیے ہو؟ آئے وقت تو خالی کھجور, پنیر, ڈرائی فروٹ تھا. کاروبار, ہمت, حوصلہ, وسائل, توکل, حسبی اللہ ایسا تھا صحابہ کا, ایسی خودداری تھی. السؤال من غیر حاجہ, آدھا مال رکھ دیے, لینے کا حق تھا کیونکہ شریعت کا تقاضا تھا, دین کا تقاضا تھا, ہجرت کا تقاضا تھا, مہاجرین کا تقاضا تھا, اور انصار کا عہد تھا, وعدہ تھا. کہا تمہارے مال اور اولاد میں برکت ہو. اور کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں نے شادی کر لی ہے. پہلا سوال, کیا دیے پھر مہر میں؟ لٹ لٹا کے آئے تھے, تم کیا دیے مہر میں؟ نکاح تو کر لیے, جلد بازی تو نہیں ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور کی جو گٹلی ہوتی, وہ گٹلی کا جو وزن ہوتا, اس کے وزن کے برابر سونا میری بیوی کو مہر میں دے کے نکاح کیا ہوں. السؤال من غیر حاجہ, ضرورت اپنے پاس جب نہیں ہے مانگتے نہیں. اور یہاں پر حیدرآباد کے مزاج میں, نظام میں, سسٹم میں, کلچر میں جو بھیک مانگنا سکھا گیا ہے, باپ دادا کے زمانے سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے. میں اتنی جوڑے کی رقم لیا تھا, تمہارے ابا اتنی جوڑے کی رقم لیے تھے, نہیں لیے تو میاں کچھ کمزوری ہے سمجھتے, اور لیے تو میاں بھکاری ہے سمجھتے. تم لے رہے ہیں. السؤال من غیر حاجہ جب لوگے, جہنم کا انگارہ تم مانگ رہے ہیں, یاد رکھو. تو مسلم معاشرے میں ایک بات جو عام ہو رہی, بڑے چھوٹے سب ہر لیول کے اندر ہر آدمی اپنے لیول سے مانگ رہا. السؤال من غیر حاجہ, ضرورت نہیں ہے مانگنا چھوڑ دیجئے, ورنہ آگ مانگنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں الوجھ, چہرے پہ چھلے کی شکل میں ظاہر ہوگا, یہ دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے مانگنے والا شخص تھا. دوسرا جو معاملہ آج امت کے اندر عام ہو رہا, یہ بھی کبائر میں سے. پہلا گناہ بھی کبیرہ گناہ, دوسرا گناہ یہ بھی کبائر میں سے. الاصرار علی الذنوب, اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا. گناہ اخلاقی گناہ بھی ہیں, عبادتوں کے بھی گناہ ہیں, عقیدے کے بھی گناہ ہیں, معاشرے کے بھی گناہ ہیں, تجارتوں میں بھی گناہ ہیں, معاملات داری میں بھی گناہ ہیں, رشتہ داری میں بھی گناہ ہیں, معاشرے کے اندر چلنے والے حالات پر بھی گناہ ہیں. گناہ کئی قسم کے ہیں. الاصرار ذنوبی, اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا. اصرار کرنا یعنی کر کے ٹھاٹ ماننا, کرے یارو چھوڑو. اور یہ جو ڈائلاگ چلتا, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, کہہ کر قوم کو کہیں پر بھی لے کے جو یقیناً معاف کرنے والا ہے. لیکن فرعون کی معافی قبول نہیں ہوئی, انہیں بھی معافی مانگا تھا. جب عذاب فیصلہ آ جاتا اللہ کے, جب گمراہی دلوں پہ لگا دی جاتی, جب حرام کو کھانے میں شرم محسوس نہیں ہوتی, اگر دلوں پہ گمراہی ڈال دی گئی, مہر لگا دی گئی, تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. تم توبہ کب کریں گے؟ الاصرار الذنوب. الحدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن يستعمين على الرجل حتى يهلكنا. رواہ احمد. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو, اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں. آج معمولی سمجھا جا رہا گناہوں کو معمولی سمجھنا, گناہوں پہ اصرار کرنا, کیا ہو جاتا اتنا کرے تو,
ارے بھائی آج کے زمانے میں چلتا کیا بغیر سود لیے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا جانے والا ہے, تم نہیں مانگے دوڑے کی رقم تو کیا ہونے والا ہے. اب چلتا رہو کریڈٹ کارڈ آج کے زمانے میں تصور ہے, وہ گیا زمانہ. کیا دین دین لے کے بیٹھے, اللہ معاف کرنے والا, لیو چلو کھاؤ بسم اللہ. حرام کو بھی بسم اللہ بول کے کھا جاؤ. لون کو اپلیکیشن ہو رہا, بسم اللہ اللہ دلا دے, ارے حرام دلا دے. دعا نماز اپلیکیشن ڈال کے دعا ہو رہی, اللہ وہ لون بینک کا پاس ہو گیا تو بہت اچھا, اللہ اللہ اکبر. حرام مانگنے کی دعا. دین کا مزاج کس طریقے سے درہم برہم. اور آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ بات ہم سے ارشاد فرمائی, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں. گناہ پہ اصرار کرنا ہے نہیں, کرے غلطی ہے مگر اپنی غلطی, اپنے گناہ, اپنی بدعہ کو یہ بتانا حق پہ ہیں ہم, اس کو بولتے اصرار. اور اصرار الذنوبی, اور گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, بدعہ ہے بہت بڑی گمراہی, بہت بڑا گناہ ہے بدعہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تکمیل ہو چکی, اس دین کا واسطہ دے کر, اس دین کا نام لے کر, رسول کا نام لے کر, محبت کا نام لے کر, عشق کا نام لے کر, شفاعت کا واسطہ دے کر, آخرت کا واسطہ دے کر, عبادت کا واسطہ دے کر لوگوں کو بدعات کی طرف دعوت دینا یا خود بدعہ میں ملوث ہو جانا. اور اصرار الذنوبی, گناہوں پہ اصرار کرنے والی بات ہے. خطبہ میلاد بھی چلا, اب سے نئے زمانے سے چل رہا. اس سال سپٹمبر 2024 میں کئی لوگ یہ سمجھے خطبہ میلاد جہاں اولڈ سٹی میں ایک بڑی مسجد میں ہوا تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس سال ہوا. نہیں نہیں نہیں, بہت پہلے سے چلتا ہے. اور جو خطبہ دیے خطیب صاحب, ان کے کل بیان آیا اور بڑی وضاحت کر دیے. ان کا بیان سننے کے بعد میرے کو بڑا اطمینان ہوا, بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے شاید. میرے کو بڑا اطمینان ہو گیا. مولانا سے کوئی پوچھے تو فیس بک پہ لنک آیا تو میرے کو کوئی شیئر کرے, کل میں دیکھا, بولے مولانا جو مسجد میں اپنے پاس یہاں چار مینار کے قریب جو خطبہ میلاد چل رہا, اس کے بارے میں لوگ بہت تشویش میں ہیں. تو مولانا وضاحت کرتے, میرے کو بھی اطمینان ہو گیا. مولانا وضاحت یہ کرے کہ یہ آج سے 100 سال سے زیادہ سے خطبہ چل رہا, اور اس کا بنیاد رکھنے والے جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر جو ہیں وہ ہیں. اور انہوں پورے سال گنائے, سال گنا کے بولے کم سے کم 120 یا 125 سال سے سلسلہ چل رہا. اتنا سن کے میں اطمینان میں ہو گیا, کیونکہ میں کیا سمجھ رہا تھا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے شاید, کیونکہ وہ زمانہ 1445 سال ہو گئے نا ہجرت کر کے. تو میں بولا 125 سال پرانی بات ہے. تو چلو یہ معلوم ہو گیا جو 1445 سال پہلے موجود نہیں تھا, اگر 100 نہیں 500 سال پہلے بھی اگر کوئی چیز ایجاد کی گئی اسی کو کہا جاتا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. میرے کو اطمینان ہو گیا. پھر میرے کو یہ بھی اشکال تھا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے تو شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایجاد ہوا. شاید جب 100 سال پرانی بات ہے یا 200 سال پرانی بات ہے تو ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی 1440 سال پرانا ہے. بولے صحابہ سے بھی جو چیز ایجاد نہیں ہوئی وہ بھی 200 بدعہ میں شمار ہوتی. پھر میں کوئی اطمینان یہ بھی ہوا حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھا, حضرت علی کے زمانے میں بھی نہیں تھا. پھر میں یہ سوچا خیر القرون میں تو نہیں تھا, قرنی ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم, نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ. میں سوچا 100 سال پہلے تک تو تبع تابعین بھی نہیں تھے, ان کے زمانے کو بھی تقریباً 1000 سال ہو گئے. میرے کو اتنا اطمینان ہوا نہیں تو میں ایک فکر میں تھا, ربے اپنے کوئی چیز نہیں ملی, دنیا کے لوگ عمل کر لے رہے ہیں, ورنہ اہل الحدیث مسجد میں خطبے کا اہتمام کیا جاتا تھا. الاسرار الذنوبی, اپنے گناہوں پہ اصرار کرنا, جو نبی کے زمانے سے نہیں, جو صحابہ سے نہیں, ابو بکر سے نہیں, عمر سے نہیں, عثمان سے نہیں, علی سے نہیں, رضی اللہ علیہم اجمعین, جو تابعین سے نہیں, تابعین کے بعد والوں سے نہیں, اسی کو بدعہ کہا جاتا. سمجھنے والے سمجھتے چلے جائیے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, یہ تو خطبہ میلاد کا ذکر تھا,
जुलूस मिलाद भी बस हाल हाल कहे छे, जुलूस मिलाद भी हाल हाल कहे छे। मैं खुद पूरन पूरी डालता था बचपन में, मेरे पूरन घोटना, मैदे में मिलाना, पूरी डालना। मगर जब मैं पूरी डालता था, मैं इस नियत से डालता था ये वफात है, 12 वफात को पूरियां डालता था, मैं पूरा घर डालता था। आज मैं बचपन से लेके इस उम्र को आने के तकरीबन 15 साल में बिदआत में एडवांसमेंट देखा। जो हम 12 वफात बोल के पूरी डालते थे, आज जश्न मीलादुन नबी बोल के पूरी डाली जा रही। अरे बिदा में इतना ट्रांसफर, इतनी शिफ्टिंग, इतना एडवांसमेंट, इतना प्रोग्रेस, वफात को जश्न में तब्दील कर दिए। अफसोस की बात है, औरतों का मजमा, औरतों का नाच, जो उलेमा एक अकीदत के साथ लफ्ज मीलाद का इस्तेमाल करके लोगों को दावत दे रहे थे, अब चीज उनके भी हाथ से निकल गई। क्योंकि बिदा जब आप पेश करते, याद रखिए आप, बिदा में प्रोग्रेशन होते रहता, एडवांसमेंट होते रहता। क्योंकि बिदा है, लोग गुलू में जाते चले जाते, इसीलिए दीन लिमिटेड है, दीन में पाबंदी है, दीन में गुलू नहीं है। दीन में हद से तजावुज करे, वहीं आ गया हादा बिदा, ये बिदा है, खबरदार हो जाओ। इसकी शुरुआत करेंगे तुम एडवांसमेंट में, वफात को जश्न में भी तब्दील कर दे सकते। अल-इसरारुज़्ज़ुनूबी, वो मुस्लिम लड़कियों से कहूंगा, बुरखा पहन कर भी या दस्तियां लपट कर भी या कमर में टाइट बुरखा लपट कर भी, जो टिकटॉक पर, टिकटॉक तो बंद करा दिए हिंदुस्तान के अंदर, या इंस्टाग्राम के अंदर जो चल रहा, कॉलेज के जो सो नाच गाने, घर के कमरों के नाच गाने, रोडों पे जो सो चल के नाच गाने, रोडों पे बाइकां चला लेते हुए नाच गाने, तुम ये जो कर रहे हैं ना, ये इसरारुज़्ज़ुनूबी, गुनाह करते हुए तुम अगर इंस्टाग्राम पे अपनी रील बनाकर अपने नाच को, अपने गानों को, अपने छिछोरेपन को, अपने बेहयाई को उजागर कर रहे, बाप का इल्म हो, बाप का इल्म ना हो, या बाप देख रहा, बाप नजरअंदाज कर रहा, मां जानती है, उसके बाद भी मां अपनी जगह, बाप अपनी जगह, इसरारुज़्ज़ुनूबी, ऐ लड़की तेरा इस गुनाह पे तकब्बुर है, अल कबायर, कबीरा गुनाह का तो इंतकाब कर रही है। अल इसरारुज़्ज़ुनूबी, मालूम है बेहयाई है, उसके बावजूद आप ठहर के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो क्या है? इसरार है ये। करे तो खुल के करो, जमाने में लाइक शेयर कमेंट आते चले गए, बस आप परा लगाते हुए इतना ऊपर चढ़ गए, इतना ऊपर चढ़ गए कि हद, फिर वो हद आपको जहन्नम में ले जाने वाली है। अल इसरारुज़्ज़ुनूबी, बिदा करके इसरार करना, बेहयाई करके इसरार करना, शराब पी के इसरार करना, कत्ल करके इसरार करना, ड्रग्स खा के इसरार करना, मार पीट करके इसरार करना, गाली गलौज दे के इसरार करना, बहन का आंख मार के इसरार करना, भाई का आंख मार के इसरार करना, माँ बाप पर खर्चा नहीं करके इसरार करना, मसाजिद को तोड़कर भी इसरार करने वाले हैं, मसाजिद का कंस्ट्रक्शन रोक के भी इसरार करने वाले। मुसलमान अपने हाथों से मसाजिद को तोड़ दिए। अल-इसरारुज़्ज़ुनूबी, चलती मसाजिद की तामीर को रुकवाने के लिए मुसलमानों की कोशिश। अल-इसरारुज़्ज़ुनूबी, गुनाह कर रहे हैं और इसरार, तकब्बुर, मिजाज में अल्लाह का खौफ नहीं, अजाब का खौफ नहीं, इसी को कहा जाता है इसरार। अल कबायर में से हैं, जायजा लें अपनी जिंदगी, अपने अमल का। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, कहा ये गुनाह पर जो इसरार लोग करते हैं, इनका मामला, इनकी मिसाल उन लोगों के जैसी है जो एक वादी में रुके, वादी में रुककर वहां से छोटी लकड़ियां लाए, यहां से छोटी लकड़ियां लाए, यहां से छोटी लकड़ियां लाए, और छोटी छोटी लकड़ियों को जलाकर तवे पर रोटी पका दी और रोटी खा लिए। कहा इनकी मिसाल अपने गुनाहों पे इसरार करने वाले और गुनाहों को मामूली समझने वाले की है कि तो थोड़ा बिदअत मिलाद के नाम पे कर लिए, थोड़ा बहन का हक मार लिए, छोटे 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 गुनाह कर लिए, और ये गुनाह जिस तरह छोटी छोटी लकड़ियां रोटी को पका देती, उस तरह तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह तुम्हें जहन्नम की आग में डालने वाले हैं। अल-इसरारुज़्ज़ुनूबी, इस तरह जब मामूली गुनाहों पर गुनहगार इंसान बेखौफ हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाती है। हदीस दोस्तों, अल-इसरारुज़्ज़ुनूबी, अस्सुआलु मिन गैरि हाजा, ये दोनों की वजह ये हो जा रही आज माशरे के अंदर।
السؤال من غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے سوال کرنا، اور کر کے پھر گناہ کرنا ہے، گناہوں پہ اصرار کرنا. اور مسلم معاشرے میں یہ دو چیزوں کی وجہ سے سود عام ہو گیا، آج ربا عام ہو گیا آج. کیونکہ آپ کو اور اسرار بھی شادی میں کھلانا ہے، کپڑے بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. زندگی کدھر دوڑ رہی دیکھیے آپ. انہیں محنت کر رہا، کام کر رہا، کیا اس کے ذہن میں ڈال کے بھی جاتے. پہلے دن جاب کو جاتے، بیٹے ایموشنل ایسے فلمی ہے، بیٹے جاؤ دعائیں ساتھ ہیں، بہنوں کی شادی ہے، خیال رکھو. ابھی یہیں سے بہنوں کی شادی چڑھانے پہلے دن جاب پہ اس کا ذہن ایموشنل بنا کے چھوڑ دیا. بہن کی شادی مطلب پیسہ 4 6 8 10 لاکھ روپے. اب انہیں 20,000 25,000 کی جاب پہ چل رہا، مگر اس کو آنے والے 3-4 سال پہلے کا لوڈ ایموشن فلمی انداز میں بھیجا رہا تھا گھر سے. جاؤ بیٹے. الاسرار الذنوب السؤال من غیر حاجہ. نتیجہ یہ ہوتا اپنے مزاج کو، اپنے کلچر کو، اپنے طریقہ کار کو آج بدلنا نہیں چاہ رہے. گناہ کر رہے ہیں، اصرار چل رہا، گناہ کر رہے ہیں، اصرار چل رہا. ارے کرنا پڑتا بھائی، نہیں کرے تو کیا ہوتا، کرو اصرار. سود عام ہو گیا معاشرے کے اندر آج. گناہ بتانے میں، کرنے میں، ڈھاٹ میں، اپنے تکبر کے خاطر، اپنی ناک کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر، اپنے کلچر کے خاطر، اپنے مزاج کے خاطر، اپنے خاندان کے نام کے خاطر، اپنی جھوٹی شان و شوکت کے نام پہ سود عام ہو گیا معاشرے میں. اور بہت سلیقے سے لوگ سوال کرتے. پہلے سود کیا ہے وہ تو کئی احادیث ہیں، لیکن ایک آپ کے سامنے پڑھ دوں. پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا. مطلب آپ کی تباہی کے لیے آپ اوپن تیار ہو گئے. یہی بات ہے. اور اسرار الذنوب، لیتے سود کیا ہوتا دیکھیں گے اللہ کی طرف سے. اور اسرار الذنوب یہی ہے، گناہ کر کے اللہ کو چیلنج کرنا. کیا ہوتا دیکھا جائیں گا. اور اسرار الذنوب، اللہ ایسے تکبر سے، ایسے گندے مزاج سے بچا لے ہم سب کو. اعلان جنگ. کہا سود کے گناہ کے لیول سے 70 قسم کے گناہ ہیں سودی معاملات کے. سود لینے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، دستاویز لکھنے والا، سب کو انوالو ہے. 1 سے لے کے 70 درجے ہیں. 70 درجوں کا عذاب ہے. ایک ایک جو جیسے قسم سے سود سے محبت کرے گا ویسے درجے کا عذاب. جو سب سے نچلا درجہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ فرماتے ہیں ان ينكح الرجل امه، ایسا ہے سب سے 78 درجے کا گناہ کہ سود سے محبت کرنے والے کا کمتر درجہ یہ ہے اپنی ماں سے شادی کرنے سے محبت کرنے والا، شادی کرنے کو پسند کرنے والا. کوئی ہے جو اپنی ماں سے شادی کرے گا، کرائیت سے جسم کانپ اٹھے گا. جس طرح ماں سے شادی کرنے کی بات پر انسان کا جسم تھرا اٹھتا ہے، اسی طرح سود کی بات سن کے کرائیت سے تھرا جانا چاہیے. ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ گھس رہے ہیں، نالوں میں پھینک رہے ہیں. پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے، الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. آپ کسی سے اگر 10,000 روپے قرض لیے، 10,000 روپے واپس کرنا. شرط باندھی گئی 10,000 روپے قرض لیے بھائی، 2 مہینے کے بعد 11,000 روپے دیو، 1,000 روپیہ سود. کریڈٹ کارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. نہیں، احتیاط. احتیاط مطلب موقع پڑتے ہی اللہ کے دین کی نافرمانی کرنا ہے. اللہ محفوظ رکھے اسی نافرمانی سے. چٹھیوں کا کاروبار، 10 مہینے کی چٹھی. پہلی چٹھی لیے تو 10% کٹ، دوسری چھٹی لیے تو 8% کٹ، تیسری چھٹی لیے تو 7% کٹ. یہ جو کٹ کر کے آپ دے رہے ہیں 10,000 کی چھٹی، 10 مہینے بھرنا 1,00,000 روپے. پہلی چھٹی لیے 100 والے کو جو 90,000 روپے ملتے، مگر بھرنا انہیں 1,00,000 روپے ہے. 10,000 سود بھر رہا، وہ چھٹی چلانے والا 10,000 سود کھا رہا. ہاں چھٹی جتنے کی اتنی ہے وہ اور بات ہے. لیکن ایسے ایسے فتوے لاتے اپنے لوگ
نہیں مینٹیننس خرچہ آنا جانا. پہلے پورے پیسے دیو ہاتھ کو, سامنے والے کے 1 لاکھ کی چٹھی ہے تو انہیں دیتا پیٹرول کے پیسے, وہی لو آپ کا 1 گھنٹہ وقت لگا, لو 500 روپے. نہیں, کٹنگ کر کے ہر ایک سے 2 ہزار 4 ہزار مینٹیننس کے نام پہ, خرچے کے نام پہ کاٹتے جا رہے ہیں. الربا سود کے قریب والا معاملہ ہے, اور اس طرح چٹھیوں میں کٹ کٹا کے لینا سود. کریڈٹ کارڈ, چٹ فنڈ کا کاروبار, رہن سینٹر, فائنانس کمپنی, سونا گروی رکھانا. 5 تولے سونا لے کے گئے, سونا بینک میں رکھا دیے, رکھا دینے کے بعد گولڈ پہ لون دیتا, لون ملا آپ کو 3 لاکھ روپے, ہر 3 لاکھ روپے پہ 10% ہر مہینہ بھرنا, یعنی 30,000 یا 3,000 یا 10,000 روپے ہر مہینہ کا لیا, بینک سود بھرتے جانا. مٹی سینٹر, رہن سینٹروں کو ہر مہینہ آپ پیسے بھرتے جانا, 3,000 4,000 جو رقم لیا اس پہ. اور جب آپ کو سونا چھڑانے کا پیسہ آ گیا, جب جتنی رقم شروع میں لی تھی اتنا پورا دے کے سونا واپس لینا. آپ کریڈٹ کارڈ, چٹ فنڈ کا کاروبار, رہن سینٹروں پہ سونا رکھانا, بینکوں میں گولڈ لون لینا, انہوں چلا رہے ہیں کہ انہوں چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دی, حرام قرار دے دیے. پھر ایک فتویٰ بھی سنا تم. چوتھی چیز EMI. بجاج فائنانس مشہور, کچھ ہوئے کہ ٹی وی ہونا EMI, فریج ہونا EMI, تنخواہ 15,000, فون دیکھے تو 55,000 کا EMI, واشنگ مشین EMI, فریج EMI, AC EMI. EMI میں 2 قسمیں ہیں, ایک قسم حلال ہے, دوسری قسم حرام ہے. مثال کے طور پہ یہ سامان ہے, یہ سامان کی قیمت میں طے کر دیا, بھائی یہ 500 روپے کا ہے. آپ بولے بھائی میں 3 مہینے میں پیسے دیتا ہوں, بھائی اس کی قیمت میں 600 طے کر رہا ہوں پہلے, یا 500 طے کر رہا ہوں, اور مدت بھی طے کر لیے. میں آپ کو سامان دے دیا, ہر مہینہ 200 کر کے آپ میرے کو EMI ایزی منتھلی انسٹالمنٹ دے دیے, جائز ہے. پروڈکٹ ہے, سامان پہ ایگریمنٹ ہونا, میں یہ سامان بیچا, سامان کی قیمت بھی طے ہو جانا, سامان کا وقت بھی پہلے سے طے ہو جانا. دونوں پارٹی وقت اور قیمت طے کر کے جب لین دین کر لیے تو لے لیے. 3 مہینے طے کرے تھے, 600 روپے قیمت طے کرے تھے, سامنے والے سے 4 مہینے ہو گئے, 600 روپے پہ 1 روپیہ بھی لیا تو سود ہے. حلال میں حرام انٹری ہو جاتی. لیکن بینک میں جب آپ بائک لیتے ہیں, بینک میں جب آپ کار لیتے ہیں, بینک میں جب آپ کوئی اور سامان لیتے ہیں, فائنانس کمپنیوں سے جا کے آپ فون وغیرہ لے رہے ہیں, ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ نہیں ہوتا. ایگریمنٹ یہ ہوتا کہ آپ یہ موبائل فون لینا چاہ رہے ہیں 20,000 کا, یہ 20,000 کا موبائل لینے کے لیے ہم آپ کو 20,000 قرض دے رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ کو نہیں دے رہے, موبائل کمپنی کو دے رہے ہیں. آپ یہ بائک لینا چاہ رہے ہیں 1 لاکھ روپے کی, ہم 1 لاکھ کی بائک لینے کے لیے آپ کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے, آپ کے نام سے بائک ہونڈا کمپنی کو دے رہے ہیں. ہونڈا کمپنی آپ کو جو سو بائک دے دی, انہیں آپ کی طرف سے 1 لاکھ دے دیا. اس کا اور آپ کا جو ایگریمنٹ رہتا EMI کا وہ یہ رہتا, 1 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو 1 لاکھ قرض دیا گیا تھا, ہر مہینہ اس 1 لاکھ روپے پہ 5,000 روپے سود بھرتے رہیے. 36 منتھ بھرنا ہے تو 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ بھرو, 24 مہینے میں بھرنا ہے 1 لاکھ کے بدلے 1.25 لاکھ بھرو, 12 مہینے میں بھرنا ہے 1 لاکھ کے بجائے 1,12,000 بھرو. ایگریمنٹ جب اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ EMI حرام ہے. EMI میں حلال شکل بھی ہے, EMI میں جو سو حرام شکل بھی ہے. جب ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ ہوتا ہے, مدت طے ہو جاتی, قیمت طے ہو جاتی, اس میں بعد میں تبدیلی نہیں ہونا. قیمت طے ہو گئی, مدت طے ہو گئی, مدت بڑھنے پہ پھر آپ ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں, سود کے اندر شمار ہوتا. ارے کیا مل صاحب کچھ بھی نہیں لے سکتے پھر آج کے زمانے میں. ارے آپ دنیا میں آئے تو کیا کریڈٹ کارڈ سے آئے؟ آپ کے دواخانے کا بل کا کریڈٹ کارڈ سے گیا؟ آپ کے عقیقے کا بکرا گیا جیا گھوڑے والے کریڈٹ کارڈ سے لیے؟ یہ شیطان آپ کے مزاج کو ایسا بنا دیا کہ آپ اپنے مزاج کو یہ سمجھ لیے کہ اب ہو ہی نہیں سکتا. پھر واقعات سنتے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پھر صحابہ کے واقعات سنتے کس وجہ سے؟ کہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھے, ہمیشہ کوشش کرے, خودداری سے محنت کرے, کمائے جو ہے اس میں خوش رہے. نہ حرام کی طرف گئے, نہ اسرار الذنوبی کرے, اپنے گناہوں پہ اصرار کرے, نہ سوال من غیر حاجہ, ضرورت کے بغیر مانگے بھی نہیں. کریڈٹ کارڈ, چٹ فنڈ, گولڈ لون, مٹی سینٹر, اور چوتھی چیز EMI.
5ویں چیز ہوم لون. گھر کے کاغذاں لے جا کے جائیداد کے رکھا دینا. جائیداد کے بیس پہ کیا مارکیٹ ویلیو ہے, انہیں آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ دیتا. وہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں آپ گھر بنا رہے ہیں, وہ پورے خرچہ ہو گئے, آمدنی نہیں ہے. ہر مہینہ 10 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 20-25 ہزار روپے بینک میں سود بھرنا ہے, وہ بھرتے جاؤ. جب کاغذ چھڑانا ہے پورا پیسہ 10 لاکھ لے کے آؤ, کاغذ چھڑانا, مہینوں سالوں نکل جاتے. باپ دادا کی جائیداد ہر راج کر دیتے بینک والے, دس پراپرٹی از فار سیل. کیونکہ جو قرض لیے تھے سودی, سود تو بھر دیے لیکن قرض ادا نہیں کر سکے. سود بھرے آپ, قرض ادا نہیں کر سکے. پراپرٹی لون, ای ایم آئی, کریڈٹ کارڈ, کیش بیک آفر کیا ہے؟ جب آپ ڈیبٹ کارڈ سے خریدتے ہیں اس کے اوپر کچھ کیش بیک آ رہا, وہ ڈسکاؤنٹ ہے. لیکن اکثر کیش بیک جو مارکیٹ میں دیا جاتا وہ صرف کریڈٹ کارڈ کی پرچیز پہ دیا جاتا. آپ کیش بیک آفر دیتے, بھائی 15,000 کا خرید دے تو 3,000 آ جا رہے ہیں. 15,000 تو جیب میں نہیں ہے. ارے کریڈٹ کارڈ ہے بھائی, 3,000 کی بچت ہو رہی نا, 3,000 کی بچت کرنے کے واسطے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ لیو. 15,000 بچت کتنی ہو رہی؟ 3,000. بڑھتے نہیں, ہر مہینہ چٹھی آتی, آپ 15,000 کا خریدے تھے, پلیز پے اونلی 3,000 روپیز. آپ 15,000 کا خریدے 3,000. آج کے زمانے میں دوستانی ہے بھائی, بینک والے اپنے ہیں, لیتے جاؤ 3,000 3,000 3,000. ارے بڑھتے جا رہے, وہ 15,000 ختم ہی نہیں ہو رہے, سالوں نکل جا رہے. بینک میں معلوم ہوتا وہ 3,000 صرف سود تھا جو بھر رہے تھے, وہ 15,000 جیسے کہ تیسے رکھے ہوئے. تو ایسا ہو گیا, پیدائش ہوتے ہی کریڈٹ کارڈ کا استعمال, ولیمہ کریڈٹ کارڈ, عقیقہ کریڈٹ کارڈ. یہ مزاج میں گندگی آ گئی. اور ایک صاحب میں کو فتویٰ بھیجے حال میں, حیدرآباد کا بہت بڑا مدرسہ, ہندوستان کو کتاب بھیجے. اس کتاب میں لکھا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کے قریب, کس کے قریب؟ رسول اللہ نے بولا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے بولا, عمر نے بولا, علی نے بولا, عثمان نے بولا, رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا بولا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اہل سنہ کے امام, عزت اور احترام ہمارے دلوں میں ہے. کسی شیخ کے ایک مسئلے کے فتوے کو اٹھا کے حیدرآباد کے اندر لگا کے یہ بول دیے دارالحرب میں اس طریقے کی تجارت کرنا جائز ہے, امام حنیفہ کا فتویٰ ہے. وہ فتوے کو لا کے بتائے دارالحرب میں یہ تجارت جائز ہے تو اس وجہ سے سود بھی جائز ہے. اتنی بڑی بے وقوفی حکومت کو. کیا انڈیا دارالحرب ہے؟ حرب کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ قتال, مار کاٹ. مسلمانوں کی فوج ہے, دہشت گرد سے لڑنے کا علاقہ, اس کو بولتے دارالحرب. ارے ہمارے عظیم ملک میں الحمدللہ اذان کی اجازت ہے, نماز کی اجازت ہے, تدفین کی اجازت ہے, عید کی اجازت ہے. ارے بدعات تم کر لے رہی, حق دین پہ عمل کرنے کی کیا بات ہے اس ملک کے اندر؟ اس طریقے سے ملک کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں کو, بالخصوص جو غیر مسلم بھائی ہیں, ان کے ذہن میں کیا پیغام دے رہے ہیں ہم دارالحرب بول کے؟ وہ لوگ تو یہی بول رہے ہیں دارالحرب بولتے مسلمان, آپ بولتے, ہم نہیں بولتے. دارالامن ہے ہندوستان, امن کی جگہ ہے ہندوستان, دعوت کی جگہ ہے ہندوستان, ہمارے رہنے کی جگہ ہے ہندوستان. اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا خون لگا ہے, وہ ہے ہندوستان. دارالامن ہم بنائیں. حرب تو انگریزوں سے کرے تھے, جہاد تو انگریزوں سے کرے تھے, آج امن کی جگہ ہندوستان. اگر ہندوستان کو آج اگر کوئی دارالحرب کہہ رہا, سب سے بڑا گمراہ ہے, سب سے بڑا جاہل ہے جو ہندوستان کو دارالحرب کہہ دے. دارالامن ہے ہمارا ملک. السؤال من غیر حاجہ شروع ہوا, اور اسرار الذنوب بھی شروع ہوا, اور ربا پورے معاشرے کے اندر داخلہ لے لیا, اور نتیجے میں فتوے بازی کرنا پڑا سود کے اوپر. عزیز دوستو, ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے پاس جواب دے ہیں. میری زندگی کے معاملات میرے ساتھ, میرے اور میرے رب کے ساتھ. آپ کی زندگی کے معاملات آپ کے ساتھ اور آپ کے رب کے درمیان. چھپی باتیں, کھلی باتیں, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ
دقه جله واوله واخره وعلانيته وسره، ہر گناہ چھوٹا بڑا چھپا کھلا وعدے صغیرہ کبیرہ اللہ ہم سب کے بخش دے، میرے بھی بخش دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔